بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فتحدى بأقصر سورة من سوره مصاطع الخطباء من العرب العربا فلم يجد به قديرا وأفحم من تصدى لمعارضته من فصحاء عدنان وبلغاء قحطان حتى حسبوا أنهم سحروا تسحيرا ثم بين للناس ما نزل إليهم حسب ما عن لهم من مصالحهم ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب تذكيرا فكشف قناع الانغلاق عن آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هن رموز الخطاب تأويلا وتفسيرا وأبرز غوامض الحقائق ولطائف الدقائق ليجلي لهم خفايا الملك والملكوت وخبايا القدس والجبروت ليتفكروا فيها تفكيرا. امام بیضاوی اچھلتی کودتی عبارت کے ساتھ اپنے مقدمے کو پیش کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ نے خود اس بات کا ثبوت فراہم کیا کہ اگر وہ کتاب اللہ کی تفسیر کر رہے ہیں تو فصاحت اور بلاغت کے میدان میں وہ کسی سے کم نہیں. نابلد شخص اس بحر زخار میں چھلانگ نہیں لگا رہا بلکہ ایک ایسا شخص اس بحر زخار میں غوطہ زن ہونے جا رہا ہے جو خود فن فصاحت اور بلاغت اور علوم عربیہ کا شہسوار ہے. تو بڑے اچھوتے انداز میں مشجع اور مقفع انداز میں آپ قرآن کریم کی تفسیر کے اس مقدمے کو پیش کر رہے ہیں جس میں آپ نے حسب دستور مصنفین اور حسب دستور کتاب و سنت بسم اللہ سے آغاز کیا, حمدللہ سے اپنی کتاب کو شروع کیا اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر فرقان کو بتدریج نازل کیا لیکون للعالمین نذیرا تاکہ وہ دنیا جہاں والوں کے لیے ڈرانے والے ہو. فتحدى بأقصر سورة من سوره مصاطع الخطباء من العرب العربا فلم يجد به قديرا. اور اس کی صورتوں میں سے سب سے چھوٹی صورت کے ذریعے اصل عرب کے شعلہ بیان خطبہ کو چیلنج کیا, ان کو مقابلے کی دعوت دی. فلم یجد به قدیرا تو وہ اس پر قدرت حاصل نہیں کر سکے. وَأَفْحَمَ مَنْ تَصَدَّى لِمُعَارَضَتِهِ مِنْ فُصَحَاءِ عَدْنَانَ وَبُلَغَاءِ قَحْطَانَ حَتَّى حَسِبُوا أَنَّهُمْ سُحِرُوا تَسْحِيرًا. اور عدنان اور قحطان کے فصحاء و بلغاء کو جو اس کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے اور اس کے سیل رواں کو روکنا چاہتے تھے انہیں خاموش کر رکھ دیا, یہاں تک کہ انہوں نے یہ تصور کیا, وہ یہ سمجھ بیٹھے, وہ یہ گمان کر بیٹھے انہم
سحروا تسحیرا کہ انہیں جادو کر دیا گیا. ثم بین للناس یہاں تک کہ بات ہو چکی تھی، پھر بھی ایک بار ترجمے کو دوہرا دیا گیا تو کہا گیا کہ وَأَفْحَمَ مَنْ تَصَدَّى. میں نے کہا تھا آپ کو کہ اصل میں افحم یہ فحمن سے بنا ہے، اور فحمن کہا جاتا ہے کوئلے کو. دو قسم کا کوئلہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وہ جو لکڑی یا کسی چیز کو جلانے کے بعد وجود میں آتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو زمین سے نکلتا ہے. تو جو کوئلہ جل رہا ہو اور لکڑی سے جلایا گیا ہو اسے عربی زبان میں جمرتن کہتے ہیں، جس کو شعلہ کہتے ہیں اردو کے اندر. جمرہ کالقابض علی الجمرۃ، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمان پر استقامت ایسے ہی آدمی کے لیے دشوار ہوگی جیسے انگارے پر کھڑا رہنا. تو انگارہ جو ہوتا ہے جلتے ہوئے کوئلے کو عربی زبان میں جمرتن کہتے ہیں، اور فحمن یہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے اس کوئلے کو جو زمین سے برآمد ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے دراصل زمین کو انسان کی ضرورتوں کے لیے گودام بنایا. انسان کی ضرورت کی بنیادی چیزیں حیرت انگیز طور پر یا تو زمین سے نکلتی ہے یا وہ استعمال کرتا ہے تو دوبارہ زمین میں جا کر سما جاتی ہے. دوبارہ زمین میں جا کے کیا ہو جاتی ہے؟ سما جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کی ضرورتوں کو زمین سے متعلق کر دیا. سونا یہ انسان کی ضرورت ہے، چاندی یہ انسان کی ضرورت ہے، کوئلہ یہ انسان کی ضرورت ہے، پیٹرول اور ڈیزل یہ انسان کی ضرورتیں ہیں، کھانے پینے کے غلے یہ انسان کی ضرورتیں ہیں، پانی یہ انسان کی ضرورت ہے. یہ تمام کے تمام چیزیں کہاں سے برآمد ہوتی ہے؟ زمین سے برآمد. لیکن اللہ کا نظام بھی عجیب، جو چیزیں بہت زیادہ ضرورت کی ہے وہ آسانی سے فراہم ہوتی ہے، اور جس کی ضرورت کم ہے وہ مشکل سے فراہم. وہ مشکل سے کیا ہوتی ہے؟ فراہم. پانی کی ضرورت زیادہ ہے تو پانی آسانی سے کیا ہو جاتا ہے؟ فراہم ہو جاتا ہے. غلے کی ضرورت زیادہ ہے تو فراہم ہوتا ہے، مگر پانی کے مقابلے میں غلے کی ضرورت کم ہے تو اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. زمین میں بیج ڈالنا پڑتا ہے، کسان کو اس پر محنت کرنی پڑتی ہے. 6 مہینے 8 مہینے اور سال کے بعد وہ اسے غلہ کیا ہوتا ہے؟ برآمد ہوتا ہے. اور انسان کو اپنے کھانے پینے کی ضرورت کے ساتھ اللہ نے دوسری بہت ساری ضرورتیں لگائی. ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی انسان کو چیزوں کی ضرورت ہے. تو ان ضرورتوں کو جو بہت زیادہ ضروری نہیں لیکن انسان کے لیے اس زمین کو آباد رکھنے کے لیے اور اس زمین کو اس کی تعمیر کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے، تو ایسی چیزوں کو بھی اللہ نے زمین سے منسلک کیا. جیسے سونا اور چاندی یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ زمین سے نکلتے ہیں. اس کی کان ہوتی ہے، اس میں بڑی محنت اور جد و جہد کے بعد اسے نکالا جاتا ہے. نہ تو یہ معلوم کرنا آسان ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے، اور نہ اس کو نکالنا آسان ہوتا ہے. اس کے لیے بڑے جتن اور پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تب جا کر وہ برآمد ہوتا ہے. ہر جگہ برآمد نہیں ہوتا. کیوں کہ اگر یہ پانی کی طرح ہر جگہ برآمد ہو جاتا تو اس کی 50,000 اور 60,000 روپے تولہ قیمت نہ ہوتی، تو یہ ثمنیت کے قابل نہ رہتا. اس کو ثمنیت کے قابل بنانا تھا، لہذا کہیں کہیں یہ نکلتا ہے، بڑی مشکل سے یہ برآمد ہوتا ہے. ایسے ہی کوئلہ بھی انسان کی ضرورت ہے. کوئلہ بھی کیا ہے؟ انسان کی ضرورت ہے. تو کوئلے کی بھی کان ہوتی. ہمارا گاؤں ہے وستان شریف، ہمارے گاؤں میں بھی کوئلے کی کان ہے. ہم جب چھوٹے تھے
اس وقت وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی، چھوٹا سا ایک دیہات ہے، قریۃ صغیرۃ 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 جدہ، بہت چھوٹا سا گاؤں ہے۔ صرف وہاں پر ہمارا اپنا چھوٹا سا خاندان آباد ہے۔ ہمارے پردادا نے، جن کا نام ابراہیم تھا، کوساڑی گاؤں سے ہجرت کر وہاں پر ان کی زمینیں تھیں۔ ہمارے دادا ہم کو کہا کرتے تھے کہ ہمارے والد یعنی ہمارے دادا کے والد، ہمارے پردادا ابراہیم، انہوں نے زمین خریدی آج سے 80 سال پہلے، 80-90 سال پہلے۔ کتنے کی زمین؟ 60 ایکڑ زمین، 600 روپے۔ 60 ایکڑ زمین کتنے کی؟ 600 روپے۔ لیکن اس کو دینے کے لیے ایک مشت 600 روپے نہیں تھے، تو تھوڑے تھوڑے کر اس کو کیا کیا، انہوں نے دیے۔ ایسے بہت ساری زمینیں انہوں نے خریدی۔ اب گاؤں سے وہاں پر آنا مشکل ہوتا تھا، 10-12 کلومیٹر لگتا تھا، لہذا وہیں پر ان زمینوں کے بیچ میں انہوں نے گھر بنایا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایک آباد ہو گیا، اور فصارت قریۃ صغیرہ، تو وہ ایک چھوٹا سا کیا ہو گیا، دیہات بن گیا۔ اب اس کے بعد آج سے 25-30 سال پہلے کہا کہ بھائی یہاں پر کوئلہ ہے، تو حکومت نے کہا کہ بھائی گاؤں یہاں سے اٹھا لیا جائے اور آپ کو فلاں جگہ پر، تو گاؤں کے تمام لوگوں نے متفق ہو کر کہا کہ بھائی جو ہونا ہو سو ہو، لیکن ہم ہمارا گاؤں چھوڑیں گے نہیں، ہم یہیں پر رہیں گے۔ تو گاؤں والوں نے گاؤں نہیں چھوڑا، لیکن حکومت نے بہرحال زمینیں سب لوگوں کی کیا کر دی، اکثر لوگوں کی زمینیں حکومت نے لے لی، اور اس کا جو معاوضہ دینا تھا وہ اس نے دے دیا۔ تو ہم نے خود جا کر دیکھا ہے یہ کوئلہ، بڑے محنت اور جتن کے بعد، اس کو انگلش کے اندر میں کہتے ہیں بلیک گولڈ، کالا سونا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بلیک گولڈ، کالا سونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا جو کوئلہ ہوتا ہے اس میں اور اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ جب زمین سے نکلتا ہے تو وہاں پر دھوئیں اٹھتے ہیں، اللہ کا نظام ہے، اور وہ گرم ہی ہوتا ہے، پھر بڑی مشکل سے یہ لوگ اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے ذریعے سے ہمارے زمانے کے اندر میں بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ کیا پیدا کی جاتی ہے؟ بجلی۔ تو ان کوئلوں کو نکالتے ہیں زمین سے، اور زمین سے نکالنے کے بعد وہاں پر مستقل ایک بہت بڑی انہوں نے کمپنی ڈال دی ہے، جہاں پر یہ سارا کوئلہ جمع ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بجلی پیدا کر حکومت اسے کیا کرتی ہے؟ بیچتی ہے۔ تو اس کوئلے کو اپنی زبان کے اندر میں فحم کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر میں؟ فحم۔ جیسے یہ کوئلہ ہے تو یہ اگر آپ اس کو جلاؤ تو آدھے گھنٹے، پون گھنٹے یا 1 گھنٹے میں راکھ بن جاتا ہے، مگر وہ کوئلہ ہوتا ہے وہ گھنٹوں نہیں دنوں تک کے جلتا رہتا ہے، وہ اتنی آسانی کے ساتھ راکھ بنتا نہیں۔ اسی لیے مارکیٹ میں وہ جب بکتا ہے تو اس کوئلے کے مقابلے میں کافی مہنگا ہوتا ہے۔ تو اسی کوئلے کو اپنی زبان کے اندر میں کیا کہا جاتا ہے؟ فحم کہتے ہیں۔ اب اگر کسی کو خاموش کرنے پر کوئی قاتل ہو جائے اور کسی کو ایسا خاموش کر دے کہ وہ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہو، اور خاموشی کے ساتھ وہ غصے سے بھرا ہوا ہو، تو پھر اس کے لیے اپنی زبان کے اندر میں افحام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں غصے سے کالا پیلا ہو گیا، کیا بولتے ہیں؟ غصے سے کالا اور پیلا ہو گیا۔ تو اس کی اس غصے کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے اس کو اسکندر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ اسے خاموش کر دیا، لاجواب کر دیا، کہ وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ تو اسی لیے یہاں پر اس تعبیر کو ہمارے مصنف نے استعمال کیا، وہ افحم من تصدى لمعارضته، کہ جو لوگ قرآن کریم کی معارضے، اس کے مقابلے اور اس کے علم اور اس کی معلومات کو روکنے کے لیے سامنے آئے، چاہے وہ عدنان اور قحطان کے فصحاء اور بلغاء ہی سے کیوں نہ ہو، انہیں لاجواب کر دیا، انہیں خاموش کر دیا۔ حتی حسبوا، اب انسان کیا ہوتا ہے؟ 2 راستے انسان کے پاس ہوتے ہیں۔ جب اس سے کوئی جواب نہیں بن پاتا ہے تو یا تو وہ سامنے والے کے فضل اور
اس کے علو منزلت کا اعتراف کر لیتا ہے یا پھر بہانہ بازی شروع کر لیتا ہے. اب یہاں فرما رہے مصنف حتی حسبوا انهم سحروا تسحیرا، انہیں قرآن کے سامنے سرنڈر ہو جانا چاہیے تھا. ایسی کتاب، ایسی تعبیرات انسان کے بس اور دسترس سے باہر، تو وہ اس کے سامنے سرنڈر ہو جاتے. جیسے کہ حضرات صحابہ ایمان لے آئے، لیکن ان کو ایمان نہیں لانا، ناچنا نہیں تو کہتی ہے آنگن تیرا. تو اس لیے ان کو جب نہیں ایمان آتا کہ حتی حسبوا انهم سحروا تسحیرا، اصل میں ہم کو جادو کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے گمان کیا کہ ان کو جادو کر، کوئی جادو وادو کیا گیا تھا نہیں، یہ اللہ کی کتاب، اس کتاب کا مقابلہ ان کے بس سے باہر تھا. لہذا اس بنا پر انہوں نے یہ بہانہ بازی شروع کر دی اور کہا کہ نہیں وہ اصل میں ہم کو جادو کر دیا. کبھی آدمی کہتا ہے وہ اصل میں نظر لگ گئی، وہ یوں ہو گیا، کسی نے بندش کر دی. کوئی بندش نہیں، کوئی نظر نہیں، کچھ نہیں. قرآن کھلی کتاب ہی ہے اور رہے گی. اس نے چیلنج کیا ہے اور باقی ہے اور قیامت تک کے باقی رہے گا. آج تک کہ کوئی مائی کا لال اس کے مقابلے کے لیے نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا اور نہ کسی کے بس کا ہے. قرآن ایسی کتاب ہے، قرآن صاحب کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. قرآن نے ایسا نہیں کہا ما فعلوا ولا يفعلون، نہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، جب فعل مضارع پر لم کو داخل کیا جاتا ہے تو وہ فعل مضارع کو ماضی، منفی اور تاکید کے معنی میں کرتا ہے. تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا کہ اگر تم نہیں کر سکا کوئی ماضی میں، قرآن کہتا ہے کان کھول کے سن لیں وَلَن تَفْعَلُوا، آئندہ بھی کسی کے بس میں ہرگز یہ ہونے والا. قرآن ایسا نہیں کہا لا تفعلون نہیں کہا. تو دونوں جگہ پر تاکید کے لیے لم اور لن کو قرآن نے استعمال کیا، کہا بس سے باہر. تو بہرحال ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھئی جادو کر دیا گیا، تو کہا قرآن کریم کے سلسلے میں کہ حتی حسبوا، یہاں تک کہ انہوں نے گمان کیا انهم سحروا تسحیرا، کہ وہ سحر زدہ کر دیے گئے، انہیں جادو کر دیا گیا. سحر اس کے معنی عربی زبان کے اندر کیا آتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا مأخذ نظروں سے اوجھل ہو، اس کی لطافت اور رقت کی وجہ سے، ہر وہ چیز جس کا مأخذ اور جس کا سورس اور جس کا ریزن اور جس کا سبب یہ لطافت اور رقت کی وجہ سے نظروں سے اوجھل ہو، غائب ہو، اسے سحرون کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سحرون کہا جاتا ہے. یہ اس کے لغوی معنی ہے. تو لغت کے اعتبار سے کوئی ایسی چیز جو انسان کو ہوتی ہوئی نظر آئے، مگر وہ کیوں ایسی ہوئی، اس کے سبب تک انسان کی رسائی نہ ہو سکے. آسان الفاظ میں کہا اس کو لے، اسے سحر کہتے ہیں. اسی لیے جادو کو بھی سحر کہتے ہیں. کیوں کہ جادوگر جو کرتا ہے وہ حقیقت میں کچھ ہوتا نہیں. فَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. واقعتاً ایسا نہیں ہوتا، لیکن وہ ان چیزوں کو پریکٹس کرتا ہے، ان کو سیکھتا ہے، اور سیکھنے کے بعد اپنی کلاکاری سے اسے اس طرح سے کرتا ہے
کہ وہ خلاف واقعہ نظر آتا ہے، خلاف واقعہ ہوتا نہیں. خلاف واقعہ نظر آتا ہے، خلاف واقعہ ہوتا نہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اپنی لاٹھیوں کو اور اپنی رسیوں کو ڈال دیا، تو لوگوں کو ایسا نظر آنے لگا کہ وہ سانپ بن کر رہ گئے. نہ تو وہ لاٹھیاں حقیقت میں سانپ بنی اور نہ وہ رسیاں سانپ بنی، وہ جیسی تھی ویسی کی ویسی. لیکن انہوں نے پریکٹس کر کر جادوگری سیکھی، جس کی وجہ سے وہ ڈالی ہوئی رسیاں جو اپنی جگہ پر پڑی تھی، مگر لوگوں کو وہ سانپ نظر آیا. لوگوں کو کیا نظر آئی؟ وہ سانپ نظر آیا. تو اب وہ سانپ نظر آ رہی ہے، مگر کیوں سانپ ہے اس کا ریزن اور سبب معلوم نہیں، اس لیے اس کو سحر کہتے ہیں. اس لیے کیا کہتے ہیں؟ اس کو سحر کہتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کی لاٹھی یہ حقیقت میں سانپ بن گئی. کس میں سانپ بن گئی؟ حقیقت میں سانپ بن گئی. اس کا پتہ کیسے چلا؟ کہ ان کی ساری کے ساری لاٹھیوں اور رسیوں کو وہ نکل گئے اور وہ غائب ہو گئے، نظر نہیں آئی. جادوگر دیکھ رہے تو جوہری جوہر رامی شنش، صاحب سحر رامی شنش. جادوگر کو معلوم کہ جادو کیا ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے تو سحر و اعین الناس کیا تھا، لیکن یہاں پر تو حقیقت میں سانپ بنا اور ہمارا سب سارے کے سارے ہماری لاٹھیوں کو نگل گیا. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو جیسی تھی ویسی کی ویسی سانپ لاٹھی کی لاٹھی بن گئی. تو وہ سمجھ گئے کہ انہا حقیقہ، کہ یہ سحر نہیں ہے، یہ تو حقیقت میں ایسا ہوا ہے. اسی لیے وہ القی السحرۃ ساجدین، وہ سجدے میں کہا کہ بھائی ہمارا مقابلہ کسی جادوگر سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ تو کسی ایسی شخصیت سے ہو رہا ہے جو شخصیت واقعتاً کسی چیز کو حقیقت میں تبدیلی پیدا کر رہی ہے. تو اس لیے وہ فوراً ایمان لے آئے. بہرحال تو سحر کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اب یہ سحر کا لفظ استعمال ہونے لگا بعد میں چل کر کسی بھی ایسی چیز کے لیے جس میں خلاف واقعہ سبب کو اوجھل اور غائب رکھ کر حقیقت کو تبدیل کر کرنا ہے. خلاف واقعہ کسی بھی چیز کی حقیقت کو سبب کو اوجھل کر کر بتلایا جائے اور شو کیا جائے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سحر کہا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کبھی وہ ایسا کچھ بھی کرتے ہیں، سانپ لے آتے ہیں، کبھی کبوتر بنا دیتے ہیں، کبھی 5 کا نوٹ کو 500 کا نوٹ بنا دیتے ہیں. اللہ بھیا 5 کا نوٹ 500 کا بنا ہی رہا ہے تو پھر تو یہ سب لوگوں کو جمع کر کے بھیک کا ہی مانگتا ہے. تو وہ 5 کے لے کے 500 کے بنا کے اپنا روزی کو چلا، لیکن وہ حقیقت میں ہوتا ہی نہیں ایسا. لہٰذا اس بنا پر اس کو بھکاریوں کی طرح اپنا کرتب دکھا کر لوگوں کے پاس پیسے کیا کرنے پڑتے ہیں؟ جمع کرنے پڑتے ہیں. تو اس لیے وہ کچھ بھی ہوتا نہیں ہے، لیکن یا تو ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے یا انسان کی نظروں کے اوپر وہ پریکٹس کر کر اس کے پیچھے مجاہدہ کر کر اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ اگر آدمی اچھائی کے پیچھے محنت کرتا ہے تو اچھائی کی معراج تک پہنچ جاتا ہے، اور انسان اگر برائی کے پیچھے محنت کرتا ہے تو برائی کی معراج تک پہنچ جاتا ہے. اب وہ اس پر محنت کرتے ہیں تو وہ سیکھ لیتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں چیزوں کو تبدیل کر کر اسباب کو مخفی رکھ کر کیسے شو کرنا اور بتانا، اور اسی انداز میں وہ لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ پیش کرتے ہیں. تو آدمی ایسا سمجھتا ہے کہ یار یہ تو کیا ہے، پورا تبدیل ہو رہا ہے، کوئی حقیقت تبدیل ہوتی نہیں.
بہرحال تو ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ سحروا تسحیرا ثم بین للناس ما نزل الیہم حسب ما عن لهم من مصالحهم لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب تذکیرا. ثم بین للناس، پھر لوگوں کے لیے بیان کیا، ما نزل الیہم، اس چیز کو جو ان کی طرف نازل کی گئی، حسب ما عن لهم من مصالحهم، ان مصالح کے مطابق جو ان کو درپیش ہے، ان مصالح کے مطابق جو ان کو درپیش ہے، لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب تذکیرا. اب آگے کیا بیان کر رہے ہیں کہ قرآن کریم نازل ضرور ہوا، لیکن قرآن کے نزول کا مقصد صرف فصحاء اور بلغاء کو عاجز کرنا نہیں، یہ تو ایک ضمنی چیز ہے. قرآن کے نزول کا اصل مقصد کیا ہے؟ انسان کو اس دنیا میں اس طرح سے رہنمائی کرنا، ایسی ہدایت کا راستہ دکھلانا کہ اس کو جتنے مسائل درپیش ہے ان مسائل میں وہ اسے انجام دے سکے، ان کاموں کو کر سکے اور اپنی آخرت کو بنا سکے. ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر کس طرح سے کون سی چیز کرنا وہ بیان کرنا، یہ ہے قرآن کا اصل مقصد، یہ ہے قرآن کا اصل مقصد. ورنہ اعجاز الفصحاء والبلغاء یہ مقصد نزول نہیں ہے، ہدایت البشریہ یہ مقصد نزول ہے. ہم نے جیسا کہ مقدمے میں بیان کیا کہ انسان کو صحیح راستہ دکھانا جو اس کو دنیا اور آخرت میں خاص طور پر اس کی آخرت کی کامیابی کا ضامن ہو. یہاں پر مصنف اسی کو اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا نہ سمجھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چلو فصحاء اور بلغاء کو عاجز کر دیا، نزول قرآن کا مقصد پورا ہوگا. کہا نہیں، جتنی بھی مسائل انسان کو درپیش ہے، عقیدت سے متعلق، احکام سے متعلق، معاشرت سے متعلق، معیشت سے متعلق، سیاست سے متعلق، ان تمام کے تمام مسائل کو کس طرح سے حل کرنا، اس کو بیان کرنا، یہ نزول قرآن کا کیا ہے؟ اصل مقصد ہے. جلدی سے